إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور ساتھ یہ فرمایا اگر تم یہ پڑھ لو اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکبارہ، یہ پڑھ لو تو اللہ شرک اصغر اور شرک اکبر سے تمہیں محفوظ فرمائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا واجعلہ لوجہک خالصا، اور اپنے رضا کے لیے اس کو خالص فرما. ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ اس میں کسی اور کا حصہ نہ رکھنا، صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرما. حدیث میں آتا ہے، میں ایک مثال سے اس حدیث سمجھانا چاہوں گا. آج پارٹنرشپ ہوتی ہے نا 50-50%، ایک پیسہ نہیں چھوڑتا پارٹنر، یہ چھوڑتا ہے کر سکتا ہے کہ ویسے تو 50% پہ کام کر رہے ہیں، چلو آپ 51 لے لیں تو کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا اور دنیا کے لیے بھی کیا، اللہ فرمائیں گے انا اغنى الشركاء عن الشرك، جاؤ اگر میرے لیے آپ نے کام کیا دنیا کی شہرت اور لالچ کے لیے بھی کیا، میں اپنا سارا حصہ چھوڑتا ہوں، اس سے جا کے اجر بھی لے لو. آج اللہ عز و جلال میرے آقا سے بچائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقه، رب تعالی اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد مومنہ عورت جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتی، نماز پڑھتی، وہ سارے سجدہ ریز ہو جائے. فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن وہ لوگ اس دن سجدہ نہ کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اور ان کی کمر تخت بن جائے. فی روایت اخرى، دوسری روایت کے لفظ ہیں كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے آگے کو نہیں گدی کے بل گر جائیں گے. اللہ ایسی ذلت سے ہمیں بچائے، ایسی محرومی سے بچائے. الہ العالمین ہم بہت کمزور لوگ ہیں تو ہمیں خلوص نیت عطا فرما، ہمارے اعمال میں ریاکاری کو کریت کے نکال دے. اللہ تیری توفیق سے ہی اخلاص والا عمل ہو سکتا ہے، تو ہمیں ایسی توفیق دے ہم عمل وہ کریں جو تجھے پسند آ جائے. تیسرا عمل جو اللہ عز و جلال کے ہاں قبول نہیں ہوتا وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لا وضوء له،
وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آج یہ بھی ایک معائنہ بن گیا ہے، اور آپ نے وہ وائرل ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، سامنے دیوار کے کھڑے ہو کے پانی نہیں ہے اور مذاق کر رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہاتھ سے، پانی نہیں ہے، اور اسی طرح جا کے نماز پڑھتا ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ صحابی روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ایک شخص کے لیے حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ فلم یزل یسأل ویدعو، وہ روتا رہا، پکارتا رہا، آخر اللہ کا حکم ہے اس کو 1 کوڑا مارا جائے۔ قبر کے اندر اس کو 1 کوڑا مارا گیا، فامتلأ قبره نارا، اور اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ وہ پوچھتا ہے علی ما جلدتمونی، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ جواب دیا گیا انک صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور ومررت بمظلوم فلم تنصره، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور مظلوم کے پاس سے تم چپکے سے گزر گئے، تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی، وضو کے متعلق میں آپ سے 3 گزارشیں کروں۔ وضو کتنی بڑی عبادت ہے، انسان دل لگا کے وضو کر لے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، جو بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ ایک بات، اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی عادت بنائے۔ وہ سنا ہوا ہے سیدنا بلال کا نام، سنا ہوا ہے، جن کا رنگ بہت سفید تھا، ہاں، بریک بریک ہونٹ تھے ان کے ماشاءاللہ، ہاں، ایسا نہیں؟ اللہ کے رسول جنت میں گئے، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کہتے جبریل یہ کون ہے؟ پھر جواب کیا ملا؟ ھذا بلال یمشی امامک، یہ آپ کے صحابی بلال چل رہے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ واپس آ کے پوچھا بلال ای عمل ارجع عندک، کون سا عمل کرتے ہو جو بڑا امید والا ہے؟ کہا آپ نے تو سکھایا تھا، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھتا ہوں۔ ولا توضأت الا وصليت عنده ركعتين، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ باوضو رہنے کی عادت۔ دوسری گزارش، حدیث میں آتا ہے لا صلاة لحقن ولا صلاة لحقن ولا لمن يدافع عن الأخبثين، ان اللہ لا يستحيي من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ نماز کا وقت ہو جائے، اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں واش روم جانے کی، تو آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ یورین پاس کرنا چاہتے ہیں، اس کو روکیں گے، لا صلاة لحقن، ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ یا اسٹول پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے فارغ ہونا چاہیے، نماز نہیں ہو گیا۔ اپنی نماز کو ضائع نہ کرو۔
اللہ کی عبادت خوشی سے کرنی ہے، انتہائی احسن انداز سے صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوچ اللہ کی طرف ہو، یہی احسان ہے۔ اس لیے دوسری میں گزارش جو کروں گا، آپ وضو خوبصورت انداز سے رک کے کیا کریں، اور جیسا کہ علماء لکھتے ہیں ہاتھ دھو کے انسان سوچے اب میرے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے ہیں، چہرے کو دھو کے جب انسان دھو لیتا ہے یقین کرے آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اس طرح کا جو وضو ہے، احسن وضوء کے جو الفاظ آتے ہیں، خوبصورت وضو، نتیجہ کیا اس کا نکلتا ہے؟ ایسا وضو کر کے اگر آپ مسجد کی طرف آئیں گے اس کا رنگ ہی اور ہوگا۔ وہ رنگ کیا ہے؟ حدیث کے 4 الفاظ میں سنا لیتا ہوں، سنا دوں آپ پہلے وعدہ کریں کہ وضو کر کے آیا کریں گے، اس لیے نہیں کہ آج کل کے شاید پانی کا سسٹم خراب ہے، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو گھر سے وضو کرتا ہے، بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، ہر اٹھنے والا قدم جو مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس قدم کے 4 انعام لکھے جاتے ہیں۔ تحط عنه خطيئة ترفع بها درجة، اللہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، درجے بھی بلند کرتے ہیں، اور بكل خطوة 10 حسنات، رب تعالیٰ ایک مرتبہ قدم اٹھانے کی 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ نیت بھی ساتھ کر لے کہ میں نے مسجد میں جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، لا يريد الا ان يتعلم فيه او يعلمه، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ خیر سیکھنے یا سکھانے کی نیت کر کے گھر سے چلتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اور دوسری روایت میں آتا ہے تَامًا حَجَّتُهُ، اللہ ذوالجلال اس کو اجر اتنا دے گا جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ تیسری گزارش جو وضو کے بارے میں ہے، جس طرح آپ صبح بیداری کی حالت میں باوضو رہنے کی عادت بنائیں، رات سوتے وقت ضرور وضو کر کے سونا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ جو انسان باوضو ہو کر ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، ایک نورانی فرشتہ اس کے بستر میں آ کے رات گزارتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہ نورانی فرشتہ کرتا کیا ہے؟ ساری رات اس کے لیے نگرانی کا باعث بھی بنتا ہے اور ساری رات دعائیں کرتا ہے۔ یہ سویا ہوا لا ينقلب ساعة من الليل، کوئی ایسی گھڑی نہیں رات کی۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ پاک صاف ہو کے سویا۔ اگر آپ کو اس میں لذت نہ آئی تو بتائیے گا، اور بعض دفعہ تو انسان کی عادت بن جائے جب تک وضو نہیں کرتا اس کو نیند نہیں آتی، حقیقت میں نیند نہیں آتی۔ ایک باوضو ہو کے سویا کرے، اور ایک یہ دعا جو ہے پل کی ضمانت 24 گھنٹے، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ صبح کے وقت کوئی پڑھ لے، یقین کرتے وقت یقین کر لے، شام تک اسے اگر موت آ جائے تو یہ شخص جنتی ہے۔
اور اگر شام کو پڑھ لے یقین کے ساتھ، صبح تک اسے موت آ جائے تو یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل جو انسان کا قبول نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو 60 سال نماز پڑھتے ہیں، کتنے تھا؟ 60 ایئرس، لیکن قیامت کا دن ہوگا ایک بھی نماز قبول نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وضو نہیں کیا؟ نہیں، وضو کیا۔ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ نہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے۔ کیوں نہیں قبول ہو؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ اس نے رکوع مکمل کیا، سجدہ مکمل نہیں کیا، اور سجدہ اگر مکمل کیا ہے تو رکوع مکمل نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، زندگی میں کبھی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں، نماز کی ایک ایک کیفیت دکھائیں، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ قصے تو ہم سنا دیتے ہیں کہ حسن و حسین نے جب ایک بزرگ کو دیکھا رضی اللہ عنہما کہ ایک شخص صحیح وضو نہیں کر رہا، تو دونوں کہنے لگے آپ ہمارا وضو دیکھیں گے کہ ہم میں سے دونوں میں سے کون صحیح کرتا ہے۔ ذہانت تھی نا، کہا دکھاؤ۔ دونوں نے وضو کر کے دکھایا تو اس شخص نے کہا آپ دونوں کا ہی صحیح ہے، میرا صحیح نہیں۔ بلکہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں، کبھی کسی نے اپنی بیوی کا وضو چیک کیا جس کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتا؟ کبھی کسی بیٹے کو وضو کروایا کہ بیٹا ذرا دکھاؤ کیسے وضو کرتے ہو؟ بیٹی کا وضو چیک کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والے جب یہ بات سنیں تو ناراض ہو جائیں کہ یہ مولوی صاحب کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں، نیا ہیڈ ماسٹر ہم پہ مسلط کر رہے ہیں۔ نہیں، اس مقصد کے لیے کہہ رہا ہوں، اکیلی جنت جانے کی خواہش نہ کیا کرو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جاؤ اور اپنی اولادوں کو ساتھ لے کے جنت جاؤ۔ دعا کیا کرے یا اللہ اکیلے نہیں جانا چاہتے، اللہ سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتے۔ یہ تو محبت کی بات ہے۔ یہ قیامت کے دن آپ کی اہلیہ محترم اور آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہوں۔ اب نہ جانے یہ بات بھی کسی کو اچھی لگی ہے کہ نہیں، کچھ زیادہ ہی تنگ نہ آیا ہوا، اور اتفاق سے بعض مسائل جو ہیں وہ حقیقت کا روپ ڈال لیتے ہیں۔ وہ ایک خطیب محترم جنت کی بات کر رہے تھے، اور حدیث میں کہتی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اگر نیک عورت صالح عورت ہے تو یہ جنت جائے گی اور حوروں کی سردار ہوگی۔ تو وہ سننے والا کوئی بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے جب جنت کی بات شروع ہوئی بڑے غور سے سنا، تو وہ کہہ رہا تھا فَلَمَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جب وہ جنت میں داخل ہوگا، يَتَعَدَّى، آگے جائے گا اور یہ ہوگا، تفصیلات۔ پھر آخر میں اس نے جب یہ کہا فَإِذَا بِهِ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا، دیکھیے گا وہاں حوروں کی سردار دنیا والی بیوی بیٹھی ہوگی۔ کہتے ہیں یا شیخ واللہ احنا مرکزین منذ زمان معك لعل هذا الحديث ضعيف، اس حدیث کو دوبارہ چیک کرو، ہم شروع سے آپ کی بات سنتے، لگتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ کوئی ایسا بیچارہ تنگ نہ آیا ہو۔ اور ساتھ یہ کہا اشہد المصیبہ وراءنا وراءنا حتی فی الجنہ، یہ مصیبت پیچھے پیچھے جنت میں بھی ہمارے پہنچ گئی۔ نہیں، یہ رحمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ کچھ حقائق سمجھنے ہوتے ہیں۔
اور یاد رکھنا یہ بات میری، میں آپ کا بھائی آپ کو یہ راز دے رہا ہوں، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا اپنے اہلیہ گھر والوں کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، جتنا ایمان میں کمزور ہوتا ہے اتنا ہی ان سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ اور یہ لفظ یاد رکھیے گا جو اللہ کے رسول نے فرمائے تھے، انی لا اصبر عنہن، میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ مصیبت کیسے ہوگی؟ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے ایک شخص آیا کہ میری بیوی آگے سے ڈیبیٹ کرتی ہے، یہاں تو نہیں کہ بیٹھا ہو، جب دیکھا تو کوئی بات ہو رہی تھی تو واپس آ، اس نے کہا کہ میں نے خلیفہ سے کیا پوچھنا ہے، یہاں تو معاجرہ وہی ہے۔ میں کہا ادھر آؤ، ادھر آئے تھے، بھائی نے اچھی ترجمانی کی آپ کی، آپ تو نہیں بولے کہ سارے ہی ہیں۔ پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا شکایت لے کے آیا تھا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو کہا پھر کیا ہو؟ انہا وسالۃ لثیابی، یہ بیوی میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے۔ طباخۃ لطعامی، مجھے کھانا پکا کے کھلاتی ہے۔ مرضعۃ لولدی، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اس بیوی کی وجہ سے آج تک میں نے حرام کی طرف سوچا ہی نہیں ہے۔ دو چار کلمے بولنے کی پھر کیا ہوگا؟ ویسے بات سمجھنے والی ہے، اب غلط مفہوم نہ لیجیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج چاہتے اگلے 2 گھنٹے آپ کی وہ ڈیبیٹ ہو، کہتے کوئی بات نہیں۔ آج کل تو دور ہی بدل گیا ہے، آپ بیوی کا خرچ بند کر سکتے ہیں، وہ کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا جو اس کے خرچے پہ چل رہا ہے۔ آپ کھانا بند کر سکتے ہیں، وہ نہیں بند کر سکتے۔ آپ طلاق دے سکتے ہیں، وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تھکاوٹ ہو، مسئلہ ہو، 2-4 اگر کلمات بول لیتی تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپ اس کا جواب بھی وہی دے جو محمد مصطفیٰ دیا سکھایا ہے۔ اور ایک واقعہ ابن سعد نے نقل کیا، جب اللہ کے رسول گئے رات کو کسی کو سمجھانے کے لیے لیٹ ہو گئے، تو آج بھی لیٹ ہو جائے تو انکوائری تو لگ جاتی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے انکوائری نہیں لگائی، بلکہ محبت کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول لیٹ ہو گئے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو دروازہ بند تھا۔ اب اور کس نے دروازے کے پاس آنا تھا، اللہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے جواب آیا، من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشانی کے عالم میں تھی، اس وقت ٹیلی فون بھی نہیں تھے نا، تو آپ نے 2 لفظ بول دیے، کہا جہاں آپ گئے تھے نا وہاں ہی رہ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا جلدی دروازہ کھولنا اور مجھے کام ہے۔ دروازہ کھلایا تو کہا مومنوں کی ماں نے یہ بولا ہے، تو سیدہ میمونہ رونے لگی۔ اس لیے کسی بھی بات کو اپنی انا نہیں بنا لینا چاہیے، اور کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے، ہاں اس نے میرے سامنے زبان کھولی ہے تو کھولی کیوں ہے؟ تو پھر آپ نے کسی اللہ نہ کرے کسی گونگی سے شادی کروا لینی تھی جو بولتی ہے۔ عورت اگر مرد اگر انسان ہے، بول سکتا ہے، تو اس کو بات تو کرنا آتی ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں، آپ اس کے ساتھ حسن معاشرت کریں، گھر کو اجڑنے سے بچائیے۔ اللہ کے رسول اللہ میں واپس لانا چاہوں گا، رکوع اور سجدہ مکمل نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہاں کے ذمہ داران سے بھی کہوں گا
کہ کتنے مبارک اور روشن لوگ آئے ہیں. کبھی اس طرح کی ورک شاپ بھی رکھا کریں جس میں صرف نماز کا طریقہ سکھایا جائے, وضو کا طریقہ سکھایا جائے, تیمم کا طریقہ. اور اگر میں پوچھ لوں نماز استسقاء کا طریقہ پتہ نہیں ہے کیا ہوتی, پتہ ہے اسے کیا ہوتی ہے, کہتے نہیں. اللہ نے کھلی بارشیں دی ہیں نا, ان لوگوں سے پوچھو جہاں بارشیں نہیں ہوتی. نماز خوف کا طریقہ, یہ نماز جو ہے وہ کسوف کا طریقہ کہ چاند گرہن ہو تو کیسے نماز پڑھنی چاہیے, یہ پریکٹیکل چیزیں ہونی چاہیے. پانچویں وہ بات جس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا فثقلت علیہ القراءة, آپ پہ قرات بھاری ہوگی. آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم, تم امام کے پیچھے بھی تلاوت کرتے ہو؟ قلنا نعم یا رسول اللہ, صحابہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بأم القرآن, صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو. اور یہاں ضمن بات آئی ہے, بہت لوگ سوال کرتے ہیں کیا جی قرآن مجید کھول کر تراویح میں کھڑے ہو کے سننا جائز ہے؟ سوال کرتے ہیں لا تقرؤوا الا بأم القرآن, امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنا نہیں بلکہ سننا ہے. اس میں 3 نقصان ہیں. آپ قرآن کھولیں گے, آپ کی توجہ قرآن کو سنبھالنے میں ورق چینج کرنے میں ہوگی, اور آپ کی یہ حرکت ہو رہی ہے, آپ کو سکون نماز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, جب آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ سنیں, جب آپ ظاہر قرآن کھولیں گے آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے, حدیث کی مخالفت. تیسری بات, آپ سجدہ کریں گے یا سامنے رکھیں گے قرآن کی توہین کریں گے. اور اگر اس کو ہاتھ پکڑ کے اس طرح یوں سجدہ کریں گے آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ امرت علی سبعۃ ان اسجد علی سبعۃ اعظم, 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول فرماتے مجھے دیا گیا. 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 پاؤں اور انسان کی پیشانی اور نوز. آپ نے ہاتھ میں قرآن پکڑا اٹھایا ہوا ہے, آپ نے ہاتھ زمین پہ لگایا یا آپ کا سجدہ نہیں, اس لیے آپ کو سننا چاہیے. ہاں یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے. ذکوان السلمی رضی اللہ تعالی عنہ, جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے, وہ قرآن کھول کے تراویح پڑھایا کرتے تھے. پڑھانا اور بات ہے, کوئی اور تھا نہیں, اور پوری لائن جو ہے وہ قرآن جی کھول کے کھڑی ہو, یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ چونکہ قرآن کھول کے پڑھنا جائز ہے تو حافظ بھی کہیں چلو موج لگی ہے تو کر ہی رہے ہیں. ایسا نہیں چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے حفظ دیا ہے اور موجود ہے قراء کرام تو ان کو ہی آگے کرنا چاہیے, جو قرآن مجید اچھے انداز سے معانی کا خیال کر کے وہ بھی پڑھتے ہیں. چھٹا عمل ایک ایسی حدیث سے صحیح اور جامع کی اور سنن ابی داؤد کی, اس سمجھ سے باہر ہے. میں یہ روایت آپ کے سامنے کیسے بیان کروں, لیکن یہ انسان کو پریشان کر دینے والی روایت کیا ہے؟ من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں وما العذر قال خوف او مرض لن تقبل منه الصلاة التي صلى. اس میں ابی داؤد کی روایت ہے, اور شیخ البانی اس کو صحیح الجامع میں صحیح کہہ رہے ہیں. جو شخص اذان سنتا ہے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا اور عذر بھی اس کے پاس نہیں, پوچھا عذر کیا ہے؟ خوف, بیماری, وہ پڑھ بھی لے اس کی نماز قبول نہیں ہو. لم تقبل له صلاة
التي صلى. اس لیے مرد کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرد وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7واں عمل اور 8واں اور 9واں عمل بتایا ہے، جس کو آج امت بڑا ہلکا سمجھنے لگ گئی ہے. 2-4 لفظ پڑھے، باپ کو کہا یہ تو ہے ہی دیوانہ، اس کو کیا پتا زندگی کیسے گزارتا. بدتمیزی شروع، نیکی کی اور اس کا احسان جتلانا شروع کر دیا، اور تقدیر کے بارے میں برے برے کلمات بولنا شروع کر دیے. حدیث کے الفاظ ہیں ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 3 ایسی ہیں جن کی فرضی عبادات اور نفلی عبادات بھی قیامت کو اللہ قبول نہیں فرمائے. کون کون سے لوگ؟ پہلا شخص عاقن، والدین کا نافرمان، ومنان، احسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. 10واں وہ انسان جس کا عمل قبول نہیں ہوتا. صحیح الجامع کی روایت ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة لم تقبل له 40 ليلة. جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، اور آج کل فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے طوطا لے کے بیٹھے ہوئے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور گاڑی کھڑی ہوتی ہے V8 اور ذرا میں قسمت چیک کروا لوں. اور لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محلات کے اندر آج بھی لوگ ان سے پوچھ کے چلتے ہیں. ہاں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث کہتی ہے جو صرف جا کے پوچھ لے کہ میری قسمت کیسی ہے، 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی نجومی بابے کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس، اور جو اس نے کہا مان لیتا ہے، ادھر وہ مانتا ہے، ادھر قرآن کا منکر ہو جاتا ہے. ویسے ایک بات تو بتائیے، اگر یہ پامس جو ہے اتنا ہی قسمت بتانے والا ہے تو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ ماڑا سا طوطا اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو کھلاتا کچھ ہے نہیں، اور وہ پتا پکڑ کے لا رہا ہے. بعض کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جرت دی ہوتی ہے. ایک بندہ چلا گیا جس کی 2-3 شادیاں تھیں، جا کے کہتا ہے بڑی کوشش کی، شادی نہیں ہو رہی، ذرا قسمت تو بتائیں کب تک شادی ہوگی. اس نے ایک لائن یوں کھینچی یوں کھینچی، کہتا ہے ابھی 6-7 ماہ تک شادی نہیں ہوئی. اس نے ایک لگائی. اس نے کہا جو گھر میں پرائمری اسکول کو میں پال رہا ہوں وہ کہاں سے آیا؟ تم کہتے ہو کہ میری شادی نہیں ہونی. اور ایک اور اتفاق سے جو ایک حقیقی بات جو ہے، ساتھی کو بڑا غصہ تھا ان لوگوں پہ. سمجھانا ہی چاہیے، ظلم زیادتی تو نہیں کرنی چاہیے. وہ جا کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ میں تجھے تھپڑ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں نے کہا مارو گے پھر بھی اس نے مار دینا، اگر میں نے کہا نہیں مارو گے اس نے ضرور مارنا. اس نے ساتھ ہی ہاتھ جوڑے کہ میری آپ جان چھوڑ دو، میں آئندہ اس جگہ نہیں بیٹھوں گا. میرے بھائی، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی خیر کا علم نہیں جانتا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائے گا، ان کو تو کچھ پتہ نہیں. اللہ عز و جلال ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے. آخری بات، حرام مال کھانے والے کا بھی عمل قبول نہیں ہوتا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 4 باتیں بیان کی. اللہ نے مومنوں کو بھی وہ حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا. رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو. اور مومنوں کو بھی وہی حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاک چیزیں کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، میرے ساتھ چلیے گا، جو لمبا سفر کرتا ہے یعنی مسافر. اشعث اغبر، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے. یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. یا رب یا رب، یہ بھی کہتا ہے. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترک، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک بات رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابره، کتنے سادہ انسان بال بکھرے ہوئے اللہ کے یہاں اتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ قسم ڈال دیں اللہ قسم پوری کر دیتے ہیں. 2 باتیں. تیسری بات، بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، گناہ بھی بندے نے کیے ہوتے ہیں، حیا رب تعالیٰ کو آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. 3 بات. چوتھی بات یا رب یا رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے. یہ بھی کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے اور اپنے ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے پالنے والے مجھے معاف فرما دے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو احساس ہو گیا اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. میرے فرشتوں گواہ رہنا. پھر اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے سچی توبہ کی، جو بھی تم نے گناہ کیا میں نے تجھے معاف کر دیا. 4 کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی غذا حرام کی ہے. فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے سنیں گے؟ اللہ ہمیں حرام لقمے سے بچائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو حلال اور وافر عطا فرمائے کہ وہ حرام کو سوچنا بھی توہین سمجھے. اللہ زندگی کے آخری رمق تک حرام سے بچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ایک بات سمجھائی تھی صحابی کو، اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے جس کو آج معاشرے میں کوئی بات سمجھی نہیں جاتی. فرمایا من شفع لأخیہ شفاعہ فأہدی له فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. اگر آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، کام ہو جاتا ہے اور آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے، کس کا بھلا؟ آپ نے میرا کام کروایا ہے، آج تو خود مانگ کے لیتے ہیں نا، میری شرینی کہاں ہے؟ اور اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سود کے عظیم دروازے میں داخل ہوگا. رب کی رضا کے لیے کام کرو، رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کے کام آؤ. تمہیں کیا ملے گا؟ اور یہاں تو 2 کلو مٹھائی ہے. دوسری حدیث سنو، وَلَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرے اور کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 1 مہینہ، اس سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کی خیر خواہی کروں، اس کا کام پورا کروں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے یہ سن رہے ہیں سب کے اعمال کو قبول فرما، ہر اس عمل سے بچا جس سے عمل ضائع ہو جائے، ایسے قول و عمل کی توفیق دے، شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کا اجالیہ بنا۔ اے اللہ سب کو قیامت کے دن اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال ہے ایک محترمہ جس کی عمر 72 ایئرس ہے، ان کے ہسبینڈ انتقال کر گئے ہیں، کیا ان کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن ہوگی یا کہ ان کے لیے کوئی رعایت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی آیت آپ نے سنی ہوگی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 متوفى عنها زوجها، اس عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے، اس کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی چاہیے۔ ایک لڑکی جس کو طلاق ہو گئی اور 1-2 ماہ کے اندر اگر اس کو والد کی طرف سے کچھ مال ملا ہے تو اس کو قربانی اپنی الگ سے کرنی چاہیے، یا وہ اپنے بھائیوں کی طرف سے قربانی میں شامل ہو سکتی ہے ثواب میں۔ قربانی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیے، ایک ہی قربانی میں سارا گھر بھی شامل ہو سکتا ہے اور ایک آدمی 100 قربانی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کی، 63 کو خود قربان کیا، بقیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ اگر طاقت ہے تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ طاقت ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من لم يضحي فلا يقربن من كانت له جدة من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ عید نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ استطاعت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ اسلام کی یہی آسانیاں ہیں۔ اللہ ذو الجلال سب کو ایمان کی خوبصورت کیفیت سے نوازے۔